پینل ہمارے ساتھ آج کافی بڑا ہے، اس کو ہم تھوڑا شارٹ بھی کریں گے چیزوں کو. فہد علی صدیقی صاحب پی ایس پی سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں فاروق علی خان صاحب پیپلز پارٹی سے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور پروگرام میں کچھ دیر میں ہمیں آن کال جوائن کریں گے ارسلان مرزا صاحب، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور ان کے ساتھ ہوں گے کامران اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے ایم کیو ایم سے. فہد کی طرف آتے ہیں. فہد، مجھے بڑا عجیب سا ایک بات لگتی ہے، اچانک سے آپ کے رہنما نے عمران خان کے خلاف بات شروع کی ہے، بہت اوپنلی کر رہے ہیں وہ. ایک وقت تھا جب ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید پی ایس پی عمران خان صاحب کے ساتھ مل جائے گی اور ایک ساتھ کوئی کمپین شروع کر دے گی، اور اس کی ہمیں کچھ نتائج نظر بھی آ رہے تھے شروع میں. لیکن اچانک سے پی ایس پی کے بیانات ہمیں چینج ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیا یہ آپ کا خوف ہے کہ کراچی پہ کہیں حکومت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے میں، جس طرح سے ایم کیو ایم یہ سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے دلوں کو، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بھی ووٹ بینک کمزور ہو جائے گا؟ السلام علیکم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دس شو. دیکھیے جی، ہمارے بالکل جو آپ نے بات کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ہیں ہم، اور انسانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں صبح شام، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی نے پی ٹی آئی کو اس وقت سپورٹ کیا جب سارے اتحادی چھوڑ کے بھاگ گئے. آج وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ صرف کاف لیگ رہ گئی ہے، لیکن ٹو بی آنیسٹ اینڈ اف یو ڈو اے فیئر انالیسس، کاف لیگ نے ان کے ساتھ جو نیگوشیٹ کیا وہ تو کسی نے نیگوشیٹ ہی نہیں کیا. جب ٹائم دم پہ پیر رکھنے کا تھا تو کاف لیگ نے اپنی پنجاب کی 6-7 سیٹیں پہ اپنا چیف منسٹر کے لیے ان کو منوا لیا تھا، تو ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے نیگوشیٹ کر کے اپنی بات منوائی تھی. پی ایس پی واز دا اونلی پارٹی جنہوں نے ڈوبتے ہوئے جب ان کے خلاف آ گیا نو کانفیڈنس موشن، تو مصطفیٰ کمال بھائی نے یہ بات اوپنلی اور ان پرنسپل کہی تھی کہ جو اب عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی پورے، انہوں نے کوئی فائدہ بھی نہیں 3.5-4 سال. جی، ہمیں دیر از نو لاس نو بینیفٹ. ہم اس سے ایم کیو ایم ان کے ساتھ حکومت میں رہی پورا ٹائم 4 سال تقریباً، اور جب برا وقت آیا تو وہ ان کے ساتھ بجائے ڈوبنے کے یا سٹینس لینے کے لیے وہ انہی کے مخالفین سے بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو کیسے گرایا جائے. اس بات پہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اٹھ کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اور عمران خان کے ساتھ اور اس سارے پولیٹیکل ڈائسپورا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہمیں آج بھی چوز کرنا پڑے تو لیسر ایول فار اس از عمران خان. اب آپ کی والا جو کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ یہ اچانک کیا ہوا کہ ہم فلپ لیا پارٹی نے اور ہمارا ایک سٹینس ان کے اوپر سخت. اس کی وجہ ہے نمبر 1، جب عمران خان صاحب ایکچولی ہٹے حکومت سے تو ان کا ایک نیا روپ نکل کے سامنے آیا ہے جس کا ہم لوگ کاٹ آف گارڈ ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا لیڈر جو کہ عالمی سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے، اور یو کے اور یہودی لابی اور امریکہ ان کے خلاف مل کے سازش کر رہے ہیں. آپ کا اسٹیچر نہیں ہے ٹی وی پہ آ کے فرق ہوگی تو الماس بابی ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کا. آپ اتنے بڑے اگر لیڈر ہیں کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو رہی ہے تو یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. سیکنڈ چیز جو ہمیں سرپرائز کرتی ہے کہ عثمان بزدار فیکٹر ہمیں آج تک سمجھ نہیں آیا. تھرڈلی آن اے ریئلسٹک نوٹ، اب جب بات آئی ہے کہ اب الیکشن کی طرف پورا ملک جا رہا ہے and everybody has to go in elections independently، کراچی والے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا. 4 سال آپ کی حکومت تھی، آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا انٹرنیشنلی کیا. عافیہ صدیقی کے بارے میں آپ نے کیا الیکشن کیمپینگ میں کہا تھا، اور کیا آپ نے امریکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا دوست تھا تو آپ نے اس دوستی میں کبھی ایک دفعہ آدھا ذکر بھی کیا عافیہ صدیقی کا؟ K4 منصوبہ حکومت فیڈرل حکومت کا تھا، 1 انچ پائپ لائن نہیں لگی. اس کے لیے بھی پروگرام میں مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دیجیے، پھر میں فاروق کی طرف جاؤں گی. اس کے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی کراچی کی عوام جس طرح سے سڑکوں پہ ہمیں نظر آئی، اس سے تاریخ میں نہیں نظر آئی، سوائے اس کے کہ بانی ایم کیو ایم کے جو پہلے جلسے ہوتے تھے اس میں زبردستی لایا جاتا تھا. جو بھی تھا 80s کی میں سیاست کی بات کر رہی ہوں، اس میں ہمیں نظر آتے تھے. لیکن ابھی پھر کیوں ایسا ہے کہ کراچی کی عوام باہر آئی ہے؟ یہ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، بہرحال عوام میں آپ بھی بیٹھتے ہیں، ہم بھی بیٹھتے ہیں، اور ایک جو اب پاکستان میں ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا. اور اللہ کرے کہ جو لوگ اس کے ڈیسیجنز لینے والے ہیں وہ اس بات کو دونوں اینڈز اپنی ضد چھوڑ کے ایک مڈل گراؤنڈز میں آئیں کہ کمیونیکیشن کے روابط کھولے جائے. جیسے عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ آج جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتا کسی سے بات نہیں ہوگی. یہ ایک ضدی بچے والی ضد ہے جس سے لاس کسی کا بھی نہیں ہوگا. دیکھیں، پاکستان میں اگر ادارے اور اتنی بڑی عوامی موومنٹ جو کہ ہے، اس میں ماننے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا تصادم، کیونکہ وہ معصوم بچے ہیں جو روڈ پہ آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، فیملیز ہیں، خواتین ہیں، بزرگ ہیں جو ان کے ساتھ بہرحال ایک ٹویٹ پہ جلسے میں آ رہے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جب آپ اور ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو اس پہ ہمارا بہت بڑا سوال نشان ہے کہ خاک ہم بادام ہم نے ریاستی، کیا پی ٹی آئی، میرا سوال ہے کیا پی ٹی آئی کے لوگ ریاست کے ساتھ ہیڈ آن لینے کے لیے ریڈی ہیں؟ ہم نے 19 جون 1992 کے آپریشن جھیلے ہیں،
ایز این MQM. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا ریاست متحمل ہو سکتی ہے اور نامعلوم افراد کی اور مسنگ پرسنس کی, اور اس کے ساتھ کیا ماؤں کے اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور کیا بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ پوائنٹ رکھیے گا, اس پہ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر رہے ہیں آگے. جی فہد, کیا اس پہ موقف دیں گے؟ دیکھیں, میں ساری جو بات ہو رہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب اپنے آپ کو ہائی مورل گراؤنڈز پہ دکھانا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی PTI جو اب کہہ رہی ہے کہ جو آج الیکشن کمیشن نے ان کی درخواست اٹھا کے سائڈ لائن کر دی منحرف ارکان کے حوالے سے. ہمارا یہ سوال ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ارکان منحرف ہوئے اور ان پہ آرٹیکل 63 وٹیور جو آپ کا کلیم ہے, جب سینٹ کے چیئرمین منتخب ہو رہے تھے سنجرانی صاحب, اس وقت پیپلز پارٹی والے بھائی ان کے ساتھ جو ملے تھے, اور جو ہمارا تو کلیم ہی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور PTI کی یہ سیٹنگ انڈرسٹینڈنگ تھی کلیئر اینڈ کٹ کہ ہم آپ کو سندھ میں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم آپ کو وفاق میں کچھ نہیں کہیں گے, اور جس دن وہ انڈرسٹینڈنگ ٹوٹی ہے دھڑم کر کے عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی. تو ہم تو اب اس وقت جو سینٹ چیئرمین آپ منتخب کر رہے تھے, بیان کے بعد آپ میں کہہ رہا ہوں ایک زرداری سب پہ بھاری والے کو مان لینا. دیکھیے دنیاوی لیول پہ اوکے, لیکن ہمیں تھوڑا سا اوپر جا کے بھی اس سے سوچنا پڑے گا کہ آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی نے بات کری, فیصل بھائی نے, اوورسیز پاکستانیز کی, جو آل ڈیو ریسپیکٹ, لیکن جو ان کے لہجے میں ایک تھوڑا سا ایک سارکیزم تھا اوورسیز پاکستانی کے لیے, وہ حکومت نہیں چلا سکتے, بالکل نہیں چلا سکتے. چلانی اسی کو چاہیے جو لانڈی کا ریپرزینٹیو ہے, یا جو ڈیرہ اسماعیل خان کا ریپرزینٹیو ہے, جو ایبٹ آباد کا ریپرزینٹیو ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بجٹ سالانہ 50-55 بلین ڈالر ہے. پچھلے سال 29 بلین کس نے بھیجے؟ اوورسیز پاکستانی بھیجے. ٹھیک ہے, یہ والی بات مان لیتے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں بھیج رہے حب الوطنی میں, وہ اپنے کوئی پلاٹ خرید رہا ہے, کوئی پراپرٹی خرید رہا ہے, کوئی اپنے گھر والوں کے لیے کما کے پیسے بھیج رہے ہیں, لیکن اس کو آپ ڈس ریگارڈ تو نہیں کر سکتے. ان کو بیئر منیمم رسپیکٹ تو آپ نے دینی ہے. آپ کے بجٹ کا 65% ریونیو آپ کو بھیجنا ہے, اس کے بعد 11-12 بلین آپ اکٹھے کرتے ہو, اور جو پورا IMF کا رول ہے جس کو اتنا ملینز آف ڈالرز کا ایئر ٹائم ملتا ہے, وہ صرف 6 بلین کے لیے آپ جاتے ہیں. آپ ہلکا سا اگر پیپلز پارٹی والے بھائی, ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی اس وقت, ہمارے نون لیگ والے بھائی اب تو وہ بیٹھے ہوئے اوورسیز میں, وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہو گئے ہیں, وہ اگر وہاں پر بیٹھ کے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ تھوڑا کلوزلی ان ٹچ رہیں. عمران خان کوئی شاہ رخ خان تو نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیا آرٹسٹ ہے کہ سارے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہیں. پالیسیز ہے نا کلین. ایک انہوں نے اپنا, آپ کہہ لیں کہ ہے یہ وہی خان ہے کہ اگر وہ ایک کال دے دیں تو آپ کو پتا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے. فنڈنگ کا سوال تو کلین امیج بہرحال ان کا مینٹینڈ ہے کہ اوورسیز پاکستانی, ہم بھی اوورسیز پاکستانی. جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اس پہ کرپشن کا الزام نہیں ہے. آل ٹو بی فیئر ٹو PTI, جب وہ باہر نکلے تو ان پہ جو کرپشن کا الزام ہے وہ توشہ خانہ کی گھڑی کا ہے. وہ اگلا ایک پیپسی کا ایڈ کر لیتا تو اس کو اس سے زیادہ آ جانے تھے. تو اٹ ڈزنٹ, پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو بائی دیٹ. ہمیں فیکچولی چیزوں کو لے کے جانا پڑے گا کہ اوورسیز پاکستانی اگر ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے ان کو لفٹ کرائی ہے. ابھی بھی اوورسیز پاکستانی کو اگلا الیکشن کے لیے اگر کسی نے غیر پارلیمانی لفظ گانز ڈالی ہے تو عمران خان کی حکومت نے ڈالی ہے, جس کو اب واپس ریورس کرنے جا رہے ہیں. آپ ان کو سر اپنا ایسٹ بنائیے, اور وہ ایسا ایسٹ ہے کہ آپ کو پھر دیگر IMF اور ان اداروں کے پاس. دیکھیں اس پورے سینیریو میں اگر کوئی 2 ونرز ہیں تو ایک تو خان صاحب ہیں کیونکہ ان کو ایک پاپولر ان کی موومنٹ چل گئی ہے, دوسرے زرداری صاحب ہیں کیونکہ ان کی ساری جو پچھلے 13 سال سے بلا شرکت غیر سندھ پہ قابض ہیں, ان کی ساری جو خامیاں تھی وہ چھپ گئی ہیں. کوئی بات نہیں کر رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی کی منسٹری فائنانس کی, جو ہم لوگ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں مصطفیٰ بھائی, 10,220 ارب پچھلے 10 سال میں ملے ہیں. اس کا رزلٹ کہاں نظر آ رہا ہے؟ کراچی میں K4 منصوبہ بھی وفاق کا, جس کی PTI پہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ انہوں نے 1 انچ ایک پائپ نہیں ڈالا اس کا. اس کے بعد گرین لائن منصوبہ, وہ بھی وفاق کا, جس پہ 4 سال لگے ہیں ان کو 50 بسیں لانے میں. آخری دن حکومت جانے سے 1 ہفتے پہلے بس لے کے آئے. تو یہ 10,220 ارب روپے جو ان کے پاس آئے وہ کہاں ہے؟ اسٹارٹڈ گروتھ ہے بچوں میں, گھر میں بچے پیاسے ہیں. سوال پوچھوں گی, عوام ووٹ کیوں دیتی ہے ان کو؟ ابھی پتہ چلے گا. ہم لوگ 15 مئی کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں باغ جناح پہ, اور ہمارا کلیم یہ ہے کہ جتنا بڑا انہوں نے پبلک کا جلسہ کیا, ہم صرف خواتین کا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ پبلک موومنٹ چلا رہے ہیں. اب دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش اور محنت دی ہے, باقی رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے. گھر نہیں بیٹھ رہے, برائی کو برائی کہہ رہے ہیں, ہم آڈ میں نہ اٹھے. ابھی ہم PDM کو بھی برا کہہ رہے ہیں, خان صاحب کی پالیسیز کو بھی برا کہہ رہے ہیں, اور لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کہہ رہے ہیں. لیکن یہ رب جب وقت گزرے گا تو دکھائے گا کہ جو حق پہ کھڑے ہوئے تھے وہ پھر سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا رول ہے سورہ عنکبوت میں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک وقت سے گزارتے ہیں اور پھر جو صحیح ہے وہ صحیح جگہ آ جاتے, جو غلط ہے وہ غلط جگہ آنا ہی آنا ہے. یہ برحق کے بعد چلیں آپ انہوں نے کہا کہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ ہر موسم میں ہم اپنی پبلک کے ساتھ کھڑی ہے. موسم میں جب رات کے 12 بجے ہوا تیز چلی تو انہوں نے فوراً پارٹی بدل لی. تو یہ ساری باتیں اب پبلک, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے RTS کی بات کری. RTS دیکھیں, جو ہم عمران خان صاحب کو آج ان پہ کرٹیکل ہو رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ جو آج ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 2018 کے الیکشن میں. سب کو پتا ہے کہ جب 9:19
26 जुलाई को 25 जुलाई को रिजल्ट्स आना बंद हुए कराची के, उस वक्त 3 सीटों पे सिर्फ मीडिया पे रिजल्ट्स थे, पीएसपी 1,500-2,000 की लीड से थी, और फिर 3 दिन के लिए कराची के रिजल्ट्स बंद हो गए, जैसे कोई इलाका गैर है, कोई काबुल के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जब उसके बाद खुलते रिजल्ट 3 दिन बाद, तो हमारी वो जो लीड थी वही बस वोट बैंक बना 1500, क्योंकि वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मीडिया पे चले गया था। तो लेकिन उस वक्त रियासती इदारों और इस तरफ हम लोगों ने नहीं किया, हमने सब्र किया, हमने कहा रब ने अगर हराया तो हम हारे, और हम उस वजह से हमारी पार्टी में से बहुत सारे जो लोग उड़ के आ गए थे, जिनको लग रहा था हमारे पास रियासत की सपोर्ट है, XYZ, वो सब चले गए। देखिए हम इनको ये कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको लास्ट सिर्फ 30 सेकंड्स दूंगा कि आज ये हालात है कि मुल्क के बड़ों को, और ये बड़े अदब से, जिस तरफ गली मोहल्ले नुक्कड़ पे ये लड़ाई पहुंच चुकी है, खाकम बदहाम किसी खून रेज़े की तरफ ना जाए मामला, बड़ों को, मुफ्ती उलेमा हजरात को या किसी जामिन को जिनकी रिस्पेक्ट हो, अनीस कायम खानी मुस्तफा भाई अवेलेबल है, एक बंदे की ऑनेस्टी के सब गवाही देते हैं, दूसरे बंदे की सियासी बुर्दबारी की लोग गवाही देते हैं, लोगों को बीच में लाएं, मुफ्ती तकी उस्मानी, तारिक जमील साहब, इनको बिठाएं और एक दूसरे की जिद खत्म कराए, रियासत और ये जिद के लिए जिस तरह से ये इस कामरान ने कहा कि मिलके बैठ के बात करते हैं, कोई आपकी उम्मीद है कि आप मिलके बैठ के बात करेंगे? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रियासत और पीटीआई को मिलके कोई इनको जोड़े, क्योंकि बात करेंगे, एमक्यूएम वाले हमारी गली मोहल्ले में रहते हैं, रोजाना बातें होती है, लेकिन इस बार जो ये फाइन लाइन डिवाइड हो रही है, लोग मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही है, इसलिए जब तक इस चीज का सही तरीके से जो एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाया जाएगा, खुदा ना खास्ता बात उस तरफ ना चला जाए, और दोनों कलमा पढ़ने वाले एक कलमे के लिए जान दे रहे हैं और दूसरे बगैर जूतों के मदीना जा रहे हैं, दोनों आशिक रसूल, और आपस में ऐसे गुत्थम गुत्था, तो खुश कौन हो रहा है इसमें? खुश तो आलमी वो ताकतें हो रही है जिन्होंने ये देखना था, खुश हिंदुस्तान हो रहा है, खुश बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो रही होगी और हम पे हंस रहे होंगे। खुदारा आप दोनों, एक इमरान खान साहब आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तो ये सियाचिन में और बॉर्डर पे जाने दे रहे थे, आपने उधर पाकिस्तान का रोशन नाम किया, इन लोगों ने इधर किया, आपस में बैठे पे हम तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज इसको काम डाउन करा जाए, सियासत अपनी जगह, लेकिन ये चीज सियासत से आगे निकल गई मैडम साहब। इस दफा पहले ही वो 4 सीटों पे आप चुप हो जाते तो वही बढ़ती, आज आपका जो बयान है ना वो पहुंच गया जिसको पहुंचना था। जी फारूक क्या कहेंगे? बड़ी एक तो बात बहुत अच्छी इन्होंने की, अगर कोई गलत बात की तो सर नहीं आप बिल्कुल गलत बात नहीं की, आपने अब अपना मौकफ जो शो किया है वो आपके मुस्तकबिल के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। सर क्या कहते हैं, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है इसमें अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस सिलसिले में स्पेशली पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए